علامہ حالی نے اپنے کتاب میں کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور شعر کی زبانی انہوں نے تشریح کی ہے۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں، ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کو بتلائیں جو ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ آج مسلمان سب سے بدترین قوم ہے، اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے، اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ اسلام نے کبھی بھی کسی معصوم کو، کسی غیر گنہگار کو مارنے کی تلقین نہیں کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی شخص کو بغیر غلطی کے مارا، بغیر غلطی کے قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور ایسا شخص گنہگار ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہی نہیں، ہر شخص اپنے نفس کا مالک ہے۔ آپ اپنی جان کے مالک ہیں، اپنے جسم کے مالک ہیں، آپ چاہیں جو بھی اختیار رکھتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے یہاں بھی باؤنڈیشن لگایا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب آپ اپنے جسم کے مالک ہونے کے بعد اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اسلام تعلیمات کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کیسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو ستائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کر لے، پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، زہر پی لے یا اس طرح کی دیگر اشیاء سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص ویسا ہی کرتا رہے گا۔ زہر کا پیالہ دیا جائے گا، وہ پیتا ہی رہے گا، گھٹ گھٹ کے پریشان ہوتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو لڑکا کے ختم کر لیا، آگے کود کر ختم ہو گیا، وہ شخص اللہ کے ہاں ایسی سزائیں پائے گا جیسا اس نے عمل کیا ہے۔ اسلام آپ کو اپنے نفس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو دوسروں پر اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں؟ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے، وہ لوگ اسلام کے ماننے والے، صحیح اسلامی تعلیمات کے پیروکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ راستے سے صرف مسلمان تو نہیں گزرتے، راستے سے پوری بستی کے لوگ گزرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ گزرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ ہم کرتے ہیں کیا؟ ہم ان تعلیمات کو ماننے والے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے، پھر اسلام دھرم کو دیکھیے، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا شیوا کیا ہے؟ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ہم ہی ڈالتے ہیں، راستے کو گندا ہم کرتے ہیں، آنے جانے والے کو پریشانیوں میں مبتلا ہم کرتے ہیں، اور دوسروں کی بوجھ اور ان کو مدد کرنے کے بجائے ان کو پریشانی میں ہم ڈالتے ہیں، بلکہ ہر شخص کے ٹوہ میں لگ کر اس شخص کو پریشان کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور ہم ہیں کہ جس سے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں خریدا تھا، یہودیوں کے قبضے میں وہ کنواں تھا، یہودی پیسہ لے لے کر وہ پانی بیچتے تھے، پھر انہوں نے بیچنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو کنواں خرید لے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام پیش کیا، اور جب انہوں نے کنواں خرید لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بستی والوں کے لیے وقف کر دیا، کہا جتنا میں نے کنواں خریدا ہے اب میں اس کی کوئی اجرت نہیں لوں گا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے بستی والوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو خرید کر وقف کر دیا تھا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے ماننے والے تھے، ہم اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیں۔ لہذا اسلام کبھی بھی نفرت والا مذہب،
آتنکواد کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعلیمات تو محبت کی تعلیمات ہیں، اس کی تعلیمات تو بھائی چارگی کی تعلیمات ہیں، اس کی تعلیمات میں ہمدردی اور اخوت ہے۔ اور ایک حدیث جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اب اس سے واضح اور کیا چاہیے، اس سے واضح تعلیمات اور کیا چاہیے؟ ان ساری چیزوں پر آپ عمل کر لیں، آج بھی اسلام کی شبیہ بہت اچھی بن جائے گی۔